نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آج 26واں پارہ پاؤ پڑھا گیا۔ لو سورہ یاسین کے بعد 23ویں پارے میں اللہ رب العزت نے سورہ صافات نازل فرمائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض۔ اللہ قسم کھا رہے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں قسم ہے مجھے ان فرشتوں کی جو صف باندھ کر کھڑے ہیں۔ والصافات صفا والزاریات ذکرا، قسم ہے مجھے فالزاجرات زجرا، قسم ہے مجھے ان فرشتوں کی جو ڈانٹنے پر اور پھٹکے لگانے پر معمور ہے۔ فالتالیات ذکرا، قسم ہے مجھے ان فرشتوں کی جو ذکر کی اور قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے۔ یہ فرشتوں کے صفات بیان کیے گئے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو الگ الگ کاموں پر لگا دیا ہے۔ کوئی فرشتے اللہ کی عبادت میں ہیں، کوئی فرشتے اللہ کے کاموں میں کام کو انجام دینے پر لگے ہوئے ہیں، کوئی بارش کے برسانے میں لگا ہوا ہے، کوئی زمین سے اناج کے اگانے پہ لگا ہوا ہے، اور کوئی ایسے ہیں جو انسانوں کے جسم سے روحوں کو نکالنے پر لگے ہوئے ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام یہ ہیڈ ہے، کیا ہے؟ ہیڈ، ملک الموت۔ ان کے انڈر میں کروڑوں اتنے فرشتے کہ جو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ جس کو مارنا چاہتے ہیں اس کا رجسٹر، اس کی پوری لسٹ، اس کی جگہ، اس کا ٹائم حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ پھر وہ اپنے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے فرشتوں کو حکم دے دیتے ہیں، جہاں کہیں ہیں ایک وقت میں ہزاروں کروڑوں لوگوں کو پورے دنیا سے اٹھا لیتے ہیں۔ یہ اللہ کا امر ہے، کیا ہے؟ اللہ کا۔ اور جب وہ مقدر میں ہوتی ہے نا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ قرآن کہتا ہے کہ ہر امت کے لیے، ہر انسان کے لیے موت مقدر ہے۔ جب اس کا ٹائم آتا ہے تو نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے ہوتا ہے۔ جب اس کا کسی انسان کے جسم میں روح باقی ہے، سارے گھر والے چاہتے ہیں کہ بس جیے، کچھ دن جیے، طاقت لگا دو، پوری دنیا کی طاقت لگا دو، سارے ڈاکٹروں کو بلا دو، جو آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے سب استعمال کرو، لیکن اگر اللہ نے اس کا وقت طے کر رکھا ہے، اللہ کی قسم اس وقت سے ایک لمحہ بھی وہ شخص آگے نہیں جا سکتا۔ ڈاکٹر باہر آ کے کہے گا سوری، نہیں بچا، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے ہاتھ میں زندگی نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں موت نہیں ہے۔ زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ فرشتوں کی صفات کی قسم کھا کے اللہ نے کہا ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا رب ایک ہے، بے شک تمہارا معبود کون ہے؟ ایک ہے، اللہ ہے۔ میں نے پہلے ہی دن کہا تھا کہ قرآن کریم کے اندر 6 قسم کے احکامات آپ کو نظر آئیں گے۔ کہا تھا، یاد ہے آپ لوگوں کس کو یاد ہے؟ 6 کے 6 سناؤ۔ نمبر 1 توحید، بولو ساتھ میں جس کو یاد ہے وہ۔ نمبر 2 رسالت۔ نمبر 3 احکامات، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، یہ قرآن میں آپ کو ملے گا۔ نمبر 4 قیامت کے بارے میں بار بار جگہ جگہ پہ اللہ قیامت کا تذکرہ کریں گے۔ نمبر 5 ماننے والے، جو اللہ کے ماننے والے ہیں ان کا تذکرہ آئے گا۔ اس کے بعد نمبر 6 یہ قرآن کا خلاصہ ہے۔ یہ قرآن کا کیا ہے؟ یہ آپ کو زندگی بھر یاد رہنا چاہیے، یہ قرآن کا خلاصہ۔ تو اللہ نے کہا سب سے پہلے قسم کھائی، پھر کہا ان الہکم لواحد، تمہارا معبود ایک ہے۔ کون ہے؟ اللہ ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، زمین و آسمان کا رب، زمین و آسمان کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے اس کا رب، ورب المشارق، مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، سب کا رب کون ہے؟ اللہ۔ یہ توحید کو اللہ بیان کر رہے ہیں۔ اسی سورہ صافات کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو بیان کیا ہے، جس میں 80 سال کے بعد، کتنے سال کے بعد؟
80 سال تک اللہ سے مانگتے رہے ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے اس دعا کی برکت سے انہیں 80 سال کے بعد ایک بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام کیا تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں اولاد نہیں ہے، کثرت سے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن جب دعا پڑھیں گے تو فوراً یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب دعا پڑھا یہ مہینے میں بچہ آنا ہی چاہیے، نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنا وقت لگا؟ 80 سال۔ یہ اتنا صبر ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے، سمجھ رہے؟ اللہ دیں گے، اللہ دیتے ہیں، اور اللہ نے دیا ہے، سمجھ رہے؟ اللہ دیتے ہیں، دیں گے، دیا ہے، اور ہمیں بھی دیں گے انشاءاللہ۔ یقین کے ساتھ دعا کریں گے ربی حبلی من الصالحین۔ جن کا نکاح نہیں ہوا ہے انہیں بھی چاہیے کہ یہ دعا پڑھیں، تاکہ جب اولاد ہوں تو فرما بردار ہوں۔ ایک 6 سے 7 سال کی بچی دعا کر رہی، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اس سے پوچھا گیا کہ بیٹی تو 7 سال کی ہے، تجھے کیا اولاد کی، وہ بھی نیک صالح اولاد کی دعا مانگ رہی، تو اب تیرے اچھے فیوچر کی دعا مانگ، تیرے لیے نکاح سامنے پڑا ہے، اچھے شوہر کی دعا مانگ۔ اس نے کہا کہ نانا میں نے نافرمان اولادوں کے ماں باپ کو آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے دیکھا ہے، تو اسی لیے میں ابھی سے اللہ سے دعا کر رہی ہوں کہ اللہ مجھے جب تو چاہیں گا اولاد دے گا، لیکن جب چاہیں گا جیسی اولاد دے تو اولاد کیسی ہو؟ نیک صالح اولاد۔ تو ربی حبلی من الصالحین مانگا، اللہ نے دیے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے ان کو ایک دم بہترین حلم، بردبار والی، صبر والی اولاد عطا فرمائی۔ فلما بلغ معه السعی، تھوڑی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھا؟ کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے۔ خواب دیکھنے کے بعد اپنے بیٹے کے پاس آئے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بول کیا کہتا ہے، تیری کیا رائے ہے؟ فانظر ماذا تری، تو کیا بولتا ہے؟ نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے، انہیں اپنے خوابوں پر عمل کرنا ضروری، ان کا خواب دلیل، ان کا خواب حجت، ان کا خواب وہی ہوتا ہے، ہمارا نہیں ہے، یہ صرف نبیوں کا۔ تو باپ جیسا تھا بیٹا بھی ویسا تھا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ابا اللہ نے آپ کو جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے نا، یا ابتی، اے میرے ابا آپ کرو، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ۔ دین کے خاطر جب حالات گھر میں آئیں گے، اولاد کو چاہیے کہ باپ کا ساتھ دے، باپ کو بھی چاہیے کہ اولاد کی مرضی صرف پوچھی جائیں گی، اگر منع کر دے تو ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اپنے رائے میں لینے کے لیے ان سے پوچھا تھا، اگر وہ منع کر دے تو وہ چھوڑ دیتے؟ نہیں، اللہ کا حکم تھا، کرنا ہی تھا نا۔ لیکن باپ بھی باپ اور بیٹا تو بیٹا ہی ہے ماشاءاللہ، اسی بیٹے کی اولاد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے۔ اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحین کا بیٹا ہوں۔ میرے ابا حضرت عبداللہ، ان کو بھی ذبح کرنے کی باری آئی تھی، ان کو بھی انہوں نے، ان کے جو دادا تھے، دادا عبد المطلب، انہوں نے قسم کھائی تھی کہ اگر اللہ مجھے 10 اولاد عطا فرمائے نا تو اس میں سے ایک میں اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا۔ تو اللہ نے 10 اولاد دے دی۔ اب 10 کا قرآن اندازی کر رہے تو بار بار نام کس کا نکل رہا ہے؟ حضرت عبداللہ ہی کا نکل رہا ہے۔ لیکن پھر کسی نے رائے دی کہ 100 اونٹ ایک انسان کے بدلے فدیہ ہوتا ہے، تو حضرت عبداللہ کے بدلے میں 100 اونٹوں کو قربان کر دو، بچ گئے۔ یہ ذبح ہوتے ہوتے، کیونکہ اللہ کے رسول کو دنیا میں آنا تھا نا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دوسرے، پہلے وہ تھے، یہ دوسرے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ افعل، کرو، ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اللہ نے انشاءاللہ آپ جو ہے مجھے صبر کرنے والوں میں۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، تیار کیا بیٹے کو، لے گئے ذبح کرنے کے لیے۔ ذبح کرنے کے مقام پر جب پہنچے ہیں، قرآن نے اس کو بیان نہیں کیا ہے، روایتیں بیان کرتی ہیں۔ قرآن میں نے کہا کہ ضروری باتیں بیان کرتا ہے، تو قرآن یہاں پہ خاموش ہے۔ روایتیں بیان کرتی ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ ابا
یہ جو ہے نا آپ اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ دینا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے جب دیکھو گے، ہوتے ہوئے دیکھو گے تو آپ کے ہاتھ کانپیں گے۔ آنکھوں پہ پٹی باندھ دینا، مجھے زمین پہ لٹا دینا، الٹا لٹا دینا تاکہ میرا چہرہ آپ کو نظر نہ آئے، کرتا نکال کر دیا، کہاں کہ یہ میرے امی کو دے دینا، مجھ سے محبت کرتی ہے، وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گی، لیکن ہو سکتا ہے یہ میرا لباس دیکھ کر تسلی لے لے۔ یہ باتیں جانے سے پہلے نہیں معلوم تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ باپ کے بھی دماغ میں کہ اس کو ذبح ہونا ہے، اور بچے کے بھی دماغ میں مجھے ذبح ہونا ہے، مرنا تے آگے کیا، یہ تو بعد میں ہم کو معلوم پڑا اور انہیں بھی بعد میں معلوم پڑا۔ یہ صرف ایک ذات کے علم میں تھا، وہ کون؟ اللہ، کے آگے کیا ہونے والا ہے۔ ایک بیٹا ملا، وہ بھی 80 سال کے بعد، بڑی منتوں کے بعد، دعاؤں کے بعد ملا، اور وہ بھی اسماعیل جیسا خوبصورت بیٹا ملا، اور اللہ کی طرف سے اس کو بھی دیکھو نا، حضرت ابراہیم کا جذبہ تو دیکھو کیسا ہے۔ اللہ کے وہ بھی خواب، حضرت جبرائیل نے آ کے نہیں کہا کہ اللہ نے تمہیں کہا ہے اپنے بیٹے کو ذبح کرو، خواب آیا، اس خواب کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے ایک اشارے پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے نکلے۔ کیا جذبہ ہوگا، تبھی تو خلیل اللہ کا لقب ملا نا، تبھی تو اللہ کے دوست بنے۔ یہ دوستی کا لقب ہر کسی کو نہیں ملتا۔ ہم بھی جب اپنے کسی کو دوست بناتے نا، چن چان کے بناتے، پھوک پھاک کے، کیسا ہے، ایماندار ہے، یہ دھوکہ دے گا نہیں دے گا، اچھا ہے، عادت کیسی ہے، کیا ہے۔ تو جب اللہ اپنے بندوں میں کسی کو دوست بنائیں گے تو کیسا بنائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لٹا دیا، وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل لٹا دیا، چھری ہاتھ میں لی، آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، انہیں تو کہ اب جائے گا، یقین تھا کہ بس اب جائیں گا، ذبح کرنے کے لیے پوری تیاری ہے، ہاتھ میں چھری دھار کیا ہوا ایک دم، اور بچہ لیٹا ہوا ہے۔ اللہ کی طرف دیکھ کر کہا، اے اللہ تجھے کیا لگا؟ کیا کہا؟ اے اللہ تجھے کیا لگا؟ اس دل میں تیرے جگہ اسماعیل کی محبت آئی ہے؟ اے اللہ یہ 1000 اسماعیل بھی دیتا نا، تیرے نام پہ قربان کر دیتا۔ ایک اسماعیل تو نے دیا ہے، اگر 1000 اسماعیل بھی تو دیتا، اے اللہ تیرے نام پہ قربان کر دیتا۔ چھری کو چلا رہے، آنکھ پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، چھری چل نہیں رہی، کہاں سے چلیں گی، اسے اجازت ہی نہیں تھی۔ اس چھری کو اللہ کی طرف سے اجازت ہی نہیں تھی کہ وہ اسماعیل پہ چلے، یہ چلا رہے لیکن نہیں چلی، حکم نہیں تھا۔ پٹی کھول کر دیکھی تو اسماعیل تو کھڑے ہیں لیکن کیا ذبح ہو گئے۔ اب یہاں پہ روایت کہتی ہے کہ جس وقت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو ہاتھ میں لیے ذبح کرنے کے لیے، اللہ نے کہا حضرت جبرائیل سے، جبرائیل جاؤ جنت سے دمبا لے کے زمین پہ، اگر دیر ہو گئی نا اور اسماعیل کو خروش بھی آئی، تیرا نام فرشتوں کے فہرست سے مٹا دوں گا۔ وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام دمبے کو لے کر زمین پر آئے، کیا رفتار ہوں گی، اور سیدھے لا کے چھری کے نیچے رکھ دیا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ کس کا نظام ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنے خواب سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، اور ہم احسان کرنے والوں کا بدلہ چکاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بدلہ چکاتے ہیں۔ یہ سورہ صافات ہو گئی۔ اس کے بعد 24واں پارہ ہے۔ 24ویں پارے میں ایک آیت ہے جس کو بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، جو ہماری تسلی کے لیے، ہماری امید کے لیے ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں، یا عبادی، اے میرا بندہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرا الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ تسلی والی آیت۔ اللہ کہہ رہے اے میرا بندہ، میرا بندہ، کس کو کہہ رہے؟ کس کو کہہ رہے؟ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کسی میرا، انسان جب میرا کہتا ہے نا تو گویا کہ وہ اس کے اندر کچھ اچھی کوالٹی ہونی چاہیے۔ اللہ روزے دار کو کہتے ہیں، اللہ نمازی کو کہہ رہے، اللہ تہجد گزاروں کو کہہ رہے، اللہ کسی نیک صالح بزرگ کو کہہ رہے، ایسا لگتا۔ لیکن جب اللہ کے آگے کے فرمان کو دیکھتے ہیں نا تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کتنے قریب ہے یار۔ یا عبادی، اے میرا بندہ، ہاتھ ہٹاؤ، ہاتھ ہٹاؤ، آگے دیکھو، الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ میرا بندہ جس نے پوری زندگی میری نافرمانی میں گزاری، جس نے اپنی جان پہ، اپنے زندگی پہ، اپنے نفس پہ ظلم کیا۔ اللہ ایسے بندے کو کیا کہہ رہا ہے؟ بندہ نہیں، کیا کہہ رہا ہے؟ میرا بندہ،
اپنی طرف نسبت کر کے کہہ رہا ہے یا عبادی، اے میرا بندہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کتنے بھی گناہ ہو جائے لیکن کبھی بھی اپنے دل میں مایوسی نہ آنے دینا اور میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ کہہ رہے ارے میرے بندو، تمہارا اللہ تو یغفر الذنوب جميعا، تم جتنے بھی گناہ لے کر آؤ گے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تمہارا اللہ ایسا ہے، اللہ جگہ جگہ پہ آپ لوگوں کو یہی آپ کو ملے گا، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ دیکھنے والے ہیں، اللہ جاننے والے ہیں، اللہ قادر مطلق ہیں، اللہ کی تعریف آپ کو جگہ جگہ پہ ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندے سمجھ جائے، اس آیت میں نہیں سمجھے اس آیت میں سمجھ جائے، اس پارے میں نہیں سمجھے اس پارے میں سمجھ جائے، اس صورت میں نہیں سمجھے اس صورت میں سمجھ جائے۔ اللہ رحیم ہے یار، اللہ کریم ہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ تم اپنے گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ کی شان دیکھو کیا ہے، اللہ سے کہو اے میرے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کی قسم اگر آپ نے سچے دل سے کہا ہے، آپ کے کہنے میں دیر ہوگی لیکن اللہ کے معاف کرنے میں بولو نا دیر نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کل قیامت کے دن جہنمی کافر لوگوں سے کہا جائے گا کہ ان کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کے دروازے تک لے جاؤ، ہانکتے ہوئے جہنم کی طرف لے جاؤ۔ جب دروازے پر پہنچیں گے حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، تو ان کے لیے جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا۔ وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، تو دروازے پر ایک داروغہ کھڑا ہوگا، وہ ان سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس رسول نہیں آیا تھا، کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا جو اپنے رب کی آیتیں پڑھ پڑھ کے تمہیں سناتا، کوئی آیا نہیں تھا ایسا؟ قالوا بلا، سب کہیں گے آیا تھا، بے شک آیا تھا، لیکن ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن کیا کرے کافروں پر، نافرمانوں پر، انکار کرنے والوں پر اللہ کا عذاب آج سچ ہو کر رہے گا۔ پھر ان سے کہا جائے گا قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین، کہ انہیں جہنم کے اندر داخل کرو اور جس میں وہ جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا، فبئس مثوى المتکبرین، کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے اور اپنے رب کو پکارتے تھے وہ لوگ جب جنت کی طرف جائیں گے ان سے کہا جائے گا کہ انہیں جنت کی طرف لے جاؤ، گروہ در گروہ جماعت در جماعت ان کو جنت کی طرف لے جائیں گے۔ حتی اذا جاؤہا، جب وہ جنت کے پاس دروازے پر پہنچیں گے، وفتحت ابوابہا، دروازے کھولے جائیں گے، وقال لهم خزنتها، تو داروغہ وہاں بھی ہوگا، جنت والا جہنم والا الگ جنت والا الگ، سلام علیکم طبتم فادخلوها، وہ کہیں گا کہ تم پر سلامتی ہو، تم پر کیا ہو؟ سلامتی ہو، طبتم فادخلوها خالدین، اور تم جنت میں داخل ہو جاؤ جس میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنة حیث نشاء فنعم اجر العاملین، تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا اور ہمیں یہ جنت کا مالک بنا دیا، کیا ہی بہترین عمل کرنے والوں کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کرے کہ اس جماعت میں اللہ ہمیں بھی شامل فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ وآخر دعوانا الحمدللہ۔